أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اگر مشرکوں میں سے کوئی ایک استجارہ کا تجھ سے پناہ مانگے فَأَجِرْهُ، اس کو پناہ دے، حتیٰ کہ یسمع، وہ سن لے کلام اللہ کا کلام، ثم ابلغہ، پھر پہنچا دے اس کو، ما منعہ، اس کے امن کی جگہ پہ، ذالک، یہ اس لیے رعایت دی گئی، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ 4 مہینے کی مہلت ہے مشرکین کے لیے، ان 4 مہینوں کے دوران یا تو ملک چھوڑ دیں، یا ایمان لے آئیں، اسلام میں داخل ہو جائیں، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیونکہ ایک آپشن اسلام قبول کرنے کا بھی تھا اس میں، کہ جو دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر جنگ کے دوران تم سے کوئی مشرک آدمی اسلام کی دعوت کے بارے میں جاننا چاہے کہ اسلام کس بات کی دعوت دیتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس آدمی کو پناہ دو جنگ کے دوران بھی، حتیٰ کہ اس کو دین کی دعوت مکمل سمجھا دو، اسلام کی دعوت مکمل طور پہ بتاؤ اس کو۔ اگر وہ قبول کر لے تو الحمدللہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا، تمہارا بھائی ہے۔ لیکن اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا تو پھر کیا کرو، پھر اس کو اس کی جگہ تک پہنچاؤ، تم اس کے ضامن ہو اس کو حفاظت سے اس کی جگہ تک پہنچانے کی۔ ایسے واقعات ہوئے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح سپہ سالار تھے، جو شام میں لڑائیاں ہوئیں، ان لڑائیوں کے دوران مشرکوں کا ایک کمانڈر جو تھا وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس آیا، جاد اس کا نام تھا، اور ابو عبیدہ بن جراح سے کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ تمہارے دین کی دعوت کیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اس کو توحید کا جو تصور تھا وہ بتایا، اسلام کی باتیں بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی اور وہ اسلام اس نے قبول کر لیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ فوج کا کمانڈر ہے، کیا وہ واپس جائے یا نہ جائے۔ حضرت عبیدہ بن جراح نے خود اس کو یہ نصیحت کی کہ میں اپنا آدمی تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں، تم وہاں جاؤ اپنے فوج میں، جا کے ان کو بتاؤ کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اس کے بعد واپس آؤ۔ اس سے 2 باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک بات تو یہ کہ اسلام جو ہے وہ خونریزی مطلوب نہیں ہے، اسے اسلام کو خونریزی مطلوب نہیں ہے کہ جو بھی آئے کافر اور مشرک پکڑو اور اس کو قتل کر دو، یہ مطلوب نہیں ہے۔ مطلوب یہ ہے کہ اگر کوئی جو بھی آدمی اسلام قبول کرنے کے لیے آمادہ ہے، اسلام کی تعلیم سمجھنا چاہتا ہے، اسلام لانے کے لیے تیار ہے، تو پھر تم خونریزی سے ہاتھ روکو، بلکہ اس کو پورا تحفظ دو۔ فرمایا کہ اگر تم سے کوئی پناہ مانگے، تم سے کوئی حفاظت طلب کرے اس بات کے لیے کہ مجھے تمہاری ضمانت چاہیے، تمہاری امان چاہیے، میں دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، دین کی تعلیم تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، فرمایا اس کو مکمل حفاظت دو، اس کو اپنی پناہ میں رکھو۔ اگر وہ اسلام قبول کرتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر اسلام قبول نہیں کرتا پھر بھی اس پہ جبر نہیں کرنا، اس وجہ سے قتل نہیں کرنا کہ یہ اسلام کیوں نہیں قبول کرتا، بلکہ اس کو پوری حفاظت کے ساتھ اور اپنی پناہ میں اس کی اپنی جگہ تک پہنچاؤ۔ یہ تعلیم ہے اسلام کی، جہاں اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں آیتوں کو توڑ موڑنا یا سیاق و سباق سے
الگ کر کے محض قرآن مجید کے خلاف پراپیگنڈا کرنا کہ یہ خدا خاصہ یا معاذ اللہ دہشت گردی کی کتاب ہے، قتل و غارت کی کتاب ہے، یہ جس کے نصیب میں ہے وہ اس کے نصیب میں ہے. لیکن دیکھنا تو یہ چاہیے کہ اسلام کا مکمل تصور کیا ہے، جہاں اللہ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ 4 مہینے کی مہلت کے بعد جو آدمی نہ ملک چھوڑتا ہے، نہ اسلام قبول کرتا ہے اور نہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہے، اس کے لیے اس کے ساتھ کھلی لڑائی ہے. جہاں کہیں ملے اس کو قتل کر دو، اس کی گھات لگاؤ، اس کو قید کرو. جہاں یہ آیتیں ہیں اور اس کے لیے بھی پوری 4 مہینے کی مہلت ہے، یکدم نہیں ہے کہ کافروں کا قتل شروع کر دو. 4 مہینے کی مہلت دی گئی. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر ایسی صورتحال میں جب تمہاری مشرکوں کے خلاف جنگ ہے، اس صورت میں بھی اگر کوئی آدمی دین سمجھنا چاہتا ہے، دین کی تعلیم جاننا چاہتا ہے، اس کو مکمل تحفظ دو، اس کو اپنی پناہ میں لے لو، اس کو دین کا علم سکھاؤ. اگر دین کا علم سیکھنے کے بعد اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہے تو اچھی بات ہے، وہ تمہارا بھائی بن گیا. لیکن اگر وہ دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں، پھر بھی اس کو قتل نہیں کرنا، اس کو نقصان نہیں پہنچانا. حکم یہ ہے کہ اس کو اس کی امن کی جگہ پہ اس کے ساتھ جاؤ، اس کو وہاں تک پہنچاؤ جہاں تک وہ اپنے آپ، جس کے بعد وہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ محفوظ سمجھے کہ میری زندگی کو اب کوئی خطرہ نہیں. اس سے بڑا امن اور سلامتی کا دین کون سا ہوگا؟ اس کے بعد دوسری بات جو اس آیت سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں علماء کی ذمہ داری کتنی زیادہ ہے. یہ تو معاملہ تھا مشرکوں کا اور مسلمانوں کا آپس میں کہ اگر جنگ کے دوران کوئی مشرک اسلام سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو اسلام سمجھاؤ، اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا تو اس کی حفاظت کے ساتھ اس کے اپنے گھر چھوڑ دیا. لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دیا ہے، ان سے جب کوئی آدمی مسئلہ پوچھتا ہے تو اس علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری تسلی کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ عوام کو وہ مسئلہ سمجھائیں، یا جو مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہے اس کو مسئلہ پوری طرح سمجھائیں. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی. پہلی بات تو یہ تھی کہ بھائی اعلان ہے اس بات کا کہ 4 مہینے کے بعد عہد شکنی کرنے والے مشرکوں اور کافروں کے ساتھ معاہدے نہیں ہوں گے، اور جو عہد شکنی کرنے والے ہیں ان سے جو معاہدے کیے جا چکے ہیں، جن کی مدت ابھی باقی ہے، 4 مہینے کے بعد وہ معاہدے ختم سمجھے جائیں. اس کے بعد پھر کھلی جنگ ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سبب بھی بتا دیا کہ یہ ہم نے ایسا حکم کیوں نازل کیا ہے. ہم نے عہد شکنی کرنے والے لوگ جو ہیں ان سے معاہدے کیوں توڑے ہیں، اس کا سبب اللہ نے بتایا ہے. اس سبب یہ ہے کیف یکون للمشرکین عہد، کیسے اعتبار آئے مشرکوں کے وعدے کا عند اللہ و عند رسول ہی، اللہ اور اللہ کا رسول جو ہے مشرکوں کے وعدے کا اعتبار کیسے کریں، مشرکوں کے وعدے کا اعتبار کیوں کریں. الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے تم سے وعدہ کیا مسجد حرام کے پاس. استثناء بھی کر دیا. مطلب یہ کہ یہ جو مشرک ہیں چونکہ عہد شکنی کر رہے ہیں، لہذا اللہ کے نزدیک، اس کے رسول کے نزدیک اب ان کے وعدوں کا کوئی اعتبار نہیں رہا. کیف یکون، کیسے اعتبار کریں اللہ اور اللہ کا رسول ان مشرکوں کے وعدے پہ جبکہ یہ عہد شکنی کر چکے ہیں. لیکن اس کے ساتھ یہ حکم دیا الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، کہ وہ لوگ مستثنا ہیں، وہ قبائل مستثنا ہیں جن قبائل نے تم سے وعدے کیے اور اپنے وعدے میں کوئی کمی نہیں کی، اپنے وعدے پورے کیے ہیں انہوں نے. ان کے وعدوں کا اعتبار ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک، ان کے وعدے برقرار رہیں گے، ان کے معاہدے اسی طرح رہیں گے. آگے اللہ نے فرمایا کہ فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ، جب تک مشرک اور کافر بھی تمہارے معاملے میں سیدھے رہیں، جب تک کافر اور مشرک جو ہیں تمہارے معاملے میں سیدھے رہیں، اپنا معاملہ سیدھا رکھیں،
دھوکہ نہ دیں، فریب نہ دیں، جھوٹ نہ بولیں، ایس شکنی نہ کریں، اپنے معاملات تمہارے ساتھ سیدھے رکھیں، فاستقیموا لہم، تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو۔ آگے فرمایا ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ تقوی کی علامت ہے کہ جو آدمی آپ کے ساتھ سیدھا معاملہ رکھتا ہے اس کو دھوکہ نہ دے، اس کے ساتھ جھوٹ نہ بولے، اس کے ساتھ ایل شکنی نہ کریں۔ جس کا معاملہ سیدھا ہے اس کا معاملہ سیدھا ہی رہنا، اس کے ساتھ معاملہ سیدھا ہی رہنا چاہیے، افراد کے معاملے میں بھی اور اقوام کے معاملے میں بھی۔ جو قومیں مسلمانوں کے ساتھ سیدھا سیدھا برتاؤ کرتی ہیں ان کے ساتھ سیدھا سیدھا رہیں مسلمان بھی، لیکن جہاں کہیں ان کی عہد شکنی کا خدشہ آ جائے، عہد شکنی کا تجربہ ہو جائے ان سے کہ یہ بار راہ توڑنے والے ہیں، تو پھر فرمایا کہ پھر تمہیں اجازت ہے کہ ان کے معاہدے ان کے منہ پہ دے مار، پھر تمہیں بھی اجازت ہے اس بات کی کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ وعدے پورے نہیں کیے ان کے وعدوں کی تم بھی پرواہ نہ کرو۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اور یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ بھی ارشاد فرمائی ہے کہ جو کافر تم سے دشمنی نہیں رکھتے، بغض نہیں رکھتے، اور جنہوں نے تمہیں مکہ سے نکالنے میں دوسرے کافروں اور مشرکوں کی مدد نہیں کی، ان کے ساتھ تم بھی دشمنی نہ رکھو۔ جس طرح یہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ جو عاشقی تم سے نہیں کرتے سیدھے رہتے ہیں، اسی طرح تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو۔ بالکل یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں فرمائی ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، وہ کافر جو دین کے معاملے میں تم سے لڑائی نہیں کرتے، ولم یخرجوکم من دیارکم، نہ ہی انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، ان تبروہم وتقسطوا الیہم، اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ جنہوں نے تمہیں تکلیف نہیں پہنچائی، جنہوں نے تمہیں گھروں سے نہیں نکالا، تمہارے خلاف لڑائی نہیں کی، اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان کے ساتھ تم بھی حسن سلوک سے کام وتقسطوا الیہم، اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ رکھو۔ کتنا صاف سیدھا اور عدل و انصاف والا دین ہے کہ کافر اور مشرکوں کے خلاف بھی جہاں کہیں اللہ نے حکم دیا وہاں ساتھ استثناء بھی کر دیا کہ جو کافر اور مشرک بے ضرر ہیں، جنہیں تکلیف نہیں دیتے، ان کے ساتھ تمہارا معاملہ اور طرح کا ہونا چاہیے، ان کو تم بھی تکلیف نہ دو بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کی اجازت ہے۔ ان کے ساتھ تم عدل و انصاف سے کام لو، اس کی اجازت ہے۔ تمہاری لڑائی صرف ان مشرکوں سے ہے، ان کافروں کے ساتھ ہے جو تمہارے خلاف لڑائی کرتے ہیں، جو تمہیں تنگ کرتے ہیں، جو تمہارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان کے خلاف ہے لڑائی تمہاری۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، اللہ تمہیں منع کرتا ہے ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن لوگوں نے دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ لڑائی کی ہے، فاخرجوکم من دیارکم، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، وظاہروا علی اخراجکم، اور مکہ سے نکالنے میں کافروں کی مدد کی ہے، ان کے ساتھ ہے تمہاری لڑائی۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا کہ جو تم سے کافر اور مشرک عاشقی نہیں کرتے، تمہارے خلاف بغض نہیں رکھتے، تمہارے خلاف لڑائی نہیں کرنا چاہتے، فرمایا تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، تم بھی ان کے ساتھ معاملہ نرمی کا رکھو اور انصاف کا معاملہ کرو ان کے ساتھ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کیفا، اور ان کے وعدوں کا اعتبار ہو بھی کیسے سکتا ہے، کیسے اعتبار آئے اللہ کو اور اس کے رسول کو ان کے وعدوں کا، جبکہ ان کافروں کا معاملہ یہ ہے بَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر ان کو غلبہ حاصل ہو جائے تمہارے اوپر، اگر ان کافروں اور مشرکوں کو غلبہ حاصل ہو جائے، قابو
کر لے تمہیں، لا یرکبو فیکم الا ولا ذمتا، تو وہ نہیں پرواہ کریں گے، نہیں رعایت کریں گے، نہیں لحاظ کریں گے، فیکم تمہارے معاملے میں، الا قرابت داری کی، ولا ذمتن اور نہ ہی کسی عہد و پیمان۔ کافروں اور مشرکوں کے ساتھ معاہدہ توڑنے کا سبب یہ ہے کہ یہ جو کافر اور مشرک ہیں ان کا اعتبار اس لیے نہیں کہ یہ تجربہ ہو چکا کہ جب ان لوگوں کو تمہارے اوپر غلبہ حاصل ہو جاتا ہے تو پھر نہ تمہاری رشتہ داری کا خیال کرتے ہیں، نہ عہد و پیمان کا خیال رکھتے ہیں۔ غزوہ احزاب میں بھی بنو قریظہ نے صریحاً معاہدے کی خلاف ورزی کی، حلیف تھے مسلمانوں کے، لیکن جب کفار مکہ نے، قریش مکہ نے آ کے انہیں رغبت دلائی کہ ہم تو پورے عالم عرب کا سمندر چڑھا لائے ہیں اور ہم ملیا میل کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کا ایک بندہ زندہ نہیں چھوڑنا چاہتے، ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ بنو قریظہ کے سردار نے یہاں تک کہا کہ تم میرا دامن چھوڑ دو۔ حیی بن اخشب سے کہنے لگا کہ میرا دامن چھوڑو، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوائے وفا کے اور عہد پورا کرنے کے اور سوائے مہربانی اور رحمت کے کوئی بات نہیں دیکھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفا کرنے والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہربان ہیں، ان کو میں نے ہر معاملے میں وعدے کا پکا پایا ہے، لہذا میں ان سے وعدہ نہیں توڑنا چاہتا۔ لیکن حیی بن اخشب جو تھا وہ چمٹا رہا، اس کے ساتھ مسلسل ترغیب دلاتا رہا کہ میں عالم عرب کا سمندر چڑھا کے لایا ہوں، اب اس کے بعد ہمیں کوئی اور موقع نہیں ملے گا، مسلمانوں کو ایک دفعہ ملیا میٹ کر کے ہم واپس مکہ جائیں گے۔ بار 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 اس کے کہنے پہ اس بنو قریظہ کا سردار جو تھا وہ اس کی باتوں میں آ گیا اور بالآخر اس نے معاہدہ توڑ دیا، قریش مکہ کے ساتھ مل گیا وہ، اور اللہ تعالیٰ نے پھر غزوہ احزاب کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ انہوں نے عاشقنی کی ہے، لہذا ان کو عاشقنی کی سزا ملنی چاہیے۔ لہذا غزوہ احزاب کے فوراً بعد بنو قریظہ پہ چڑھائی کی اور یہودیوں کے جو جنگجو تھے ان کو قتل کیا گیا اور ان کے بچوں اور عورتوں کو غلام بنایا گیا۔ اور پھر یہی معاملہ قریش مکہ نے کیا صلح حدیبیہ کے معاملے میں، وہاں تو یہودیوں نے یہ کام کیا، اور صلح حدیبیہ کے معاملے میں خود قریش مکہ نے یہی کام کیا کہ بنو خزاعہ جو تھے وہ مسلمانوں کے حلیف تھے اور بنو بکر جو تھے وہ قریش کے حلیف تھے، دونوں قبیلوں کی پرانی لڑائی تھی۔ بنو بکر نے دیکھا کہ مسلمان ان کے حلیف جو ہیں وہ تو 300-400 میل دور ہیں اور کون خبر لے گا ان کی، چڑھائی کر دی ان پہ، قتل کیا ان کو، اور پھر جو قریش مکہ تھے انہوں نے اپنے حلیفوں کی اسلحے کے ساتھ بھی مدد کی اور قریش مکہ نے اپنے آدمی بھی بھیجے جا کے لڑائی کرنے کے لیے۔ یہ زبردست عہد شکنی تھی، اور اس عہد شکنی کے نتیجے میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہ چڑھائی۔ مکہ پہ چڑھائی جو تھی وہ بلا سبب نہیں تھی، بلکہ اس کا سبب جو ہے وہ قریش مکہ کی عہد شکنی ہی بنا، وعدہ توڑا قریش مکہ نے بھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کیفا، بار بار آزما لیا گیا ان لوگوں کو، یہودیوں کو بھی اور مشرکوں کو بھی، کہ یہ اپنے عہد پہ پکے نہیں رہتے، اپنے عہد پہ قائم نہیں رہتے، مسلمانوں کے خلاف ان کے دلوں میں بغض اور حسد رہتا ہے۔ ان کا معاملہ یہ ہے وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا، جب ان کو تمہارے اوپر غلبہ ہو جاتا ہے تو تمہاری قرابت داری کا بھی لحاظ نہیں کرتے۔ شیب ابی طالب میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا گیا، مطالبہ کیا تھا؟ جب ابو طالب نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، مشرکوں کی بات نہیں مانی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکمل طور پہ جواب دے دیا کہ خواہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دو، دوسرے پہ چاند لا کے رکھ دو، اللہ کی قسم میں یہ کام کرتا رہوں گا حتیٰ کہ میری جان چلی جائے اس کام میں۔ جب کافروں کو اس بات کا پکا یقین ہو گیا کہ مسلمان جتنے بھی ہیں تعداد میں وہ ڈٹ گئے ہیں
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 1 انچ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ابو طالب کی مکمل حمایت حاصل ہے. تو قریش مکہ نے باقاعدہ میٹنگ کر کے مجلس کر کے یہ بات طے کی کہ بنو ہاشم سے مکمل طور پہ مقاطع ہے. نہ ان کے ساتھ ہماری بول چال ہوگی، نہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، نہ لین دین ہوگا، نہ خرید و فروخت ہوگی. حتیٰ کہ بنو ہاشم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے کر دیں. یا تو بنو ہاشم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کریں، ہم ان کو قتل کریں. اور اگر بنو ہاشم ہمارے حوالے نہیں کرتے تو پھر ان کے ساتھ ہمارا مکمل طور پہ مقاطع ہے. لین دین نہیں ہے، خرید و فروخت نہیں ہے، رشتہ داریاں نہیں ہیں، بول چال ختم ہے. اور یہاں تک معاملہ ہوا کہ حکیم بن حزام جو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے، بھتیجے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ چوری چھپے بیچتے تھے غلہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ابو جہل نے ایک دفعہ دیکھ لیا تو روک لیا، کہنے لگا کہ تم یہ غلہ کیوں بیچتے ہو؟ اور صرف غلے کی اس طرح غلہ بیچنے کی بات ہی نہیں تھی، بلکہ جو باہر سے تاجر آتے تھے غلہ لے کے یا کھانے پینے کی چیزیں لے کے آتے تھے، قریش مکہ ایسے بھاؤ سے خرید لیتے کہ مسلمان جو ہیں شیب ابی طالب میں معصور ہیں وہ خریدنے کی ہمت ہی نہ کر پائیں. جان بوجھ کے زیادہ ریٹ پہ اور زیادہ قیمت پہ چیزیں خرید لیتے تاکہ مسلمان جو ہیں وہ اسی طرح بھوکے پیاسے رہیں. حالانکہ سارے آپس میں رشتہ دار تھے، لیکن اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ جب ان کو تمہارے اوپر غلبہ حاصل تھا، تمہارے اوپر قابو حاصل تھا، تو ان بے ایمانوں نے نہ تمہاری رشتہ داری کا لحاظ کیا، نہ کسی عہد و پیمان کا لحاظ کیا. اس لیے اللہ کے ہاں کے عہد و پیمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان برات ہے ان کے اعلانات کا کہ ہمارے طرف سے اب کوئی تمہاری ذمہ داری نہیں ہے تمہارے عہد و پیمان کی. تمہارے عہد و پیمان 4 مہینے کے بعد خود ختم ہو جائیں گے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، یرضونکم بافواہہم وتابى قلوبہم. یرضونکم راضی کرنا چاہتے ہیں تم کو، بافواہہم اپنی زبانوں سے، چاپلوسی کر کے تمہارے ساتھ وعدے وعید کرنا چاہتے ہیں. جب قریش مکہ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہماری عہد شکنی جو ہے بالکل صریح عہد شکنی تھی اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ضرور کوئی نہ کوئی رد عمل ظاہر کریں گے، اس کا ضرور نوٹس لیں گے، ابو سفیان جو ہے وہ دوبارہ عہد کی تجدید کے لیے مکہ سے مدینہ آیا. آ کے چاپلوسی کی اس نے، حضرت ابوبکر صدیق کا بھی ترلا منت کیا، پھر حضرت عمر کا ترلا منت کیا، پھر حضرت فاطمہ کی سفارش کروانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ حضرت حسن کی سفارش کروانے کی کوشش کی. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زبانوں سے تمہاری چاپلوسی کرنا چاہتے ہیں، زبانوں سے تمہارے وعدے وعید اور معاہدے جو ہیں ان کی تکمیل چاہتے ہیں. وَتَابَ قُلُوبُهُمْ، وَتَابَ قُلُوبُهُمْ، تابہ کا معنی انکار کرنا. ان کے دل جو ہیں وہ راضی نہیں ہیں، ان کے دلوں میں نفرت ہے تمہارے خلاف، دلوں میں تمہارے خلاف نفرت ہے، زبانوں پہ تمہارے لیے چاپلوسی ہے، اس لیے کہ یہ تمہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں، فریب دینا چاہتے ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے وعدوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ہمیں بتلائی ہے کہ کافر اور مسلمان جو ہیں یہ آپس میں نہ تو متحد ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں. اس سے پہلے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ نہیں بہت جگہ پہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنا جگری دوست نہ بناؤ اپنے مسلمانوں کے علاوہ کسی دوسرے کو، لا یعلونکم خبالا، یہ تمہاری برائی میں تمہارے نقصان میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے کافر اور مشرک، بدو ما عنتم، جس چیز میں تمہارا نقصان ہوتا ہے، جس چیز میں تمہیں تکلیف پہنچتی ہے اس سے کافروں کو خوشی ہوتی ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، اپنے منہوں سے بھی بعض اوقات ان کی زبانوں سے نفرت کی باتیں تمہارے خلاف نکل جاتی ہیں، بعض اوقات نفرت کی باتیں ان کی زبانوں سے بھی تمہارے خلاف نکل جاتی ہیں۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور تمہارے خلاف جو بغض اور دشمنی اور حسد جو ہے ان کے دلوں میں ہے وہ چھپا ہوا ہے، اس کا تمہیں پتہ نہیں، اس کا اللہ کو پتہ ہے۔ قد بیننا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے باتیں کھول کے بتا دی ہیں تمہیں، بیننا کھول کے بات بتا دی تم کو، ان کنتم تعقلون، اگر تمہارے اندر تھوڑی عقل کی رتی ہے تو جان لو کہ کافر اور مشرک تمہارے دوست نہیں ہیں۔ ہمیں چین اور سکون آتا ہی کافر اور مشرکوں کے درمیان جا کے ہے، اپنے ملکوں میں تو ہمیں روزی حاصل نہیں ہوتی، رزق نہیں ملتا، مسلمان ملکوں میں چین نہیں آتا، بڑی خوشک زندگی لگتی ہے مسلمان ملکوں میں، اور کافر ملکوں میں بڑی رنگینیاں ہیں، بڑے رائٹس ملتے ہیں، بڑے حقوق ملتے ہیں، یہ بھی آرام ہے وہ بھی آرام ہے، دین جاتا ہے دین جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن، یہ تو اب بات وہی ہے، ان کنتم تعقلون، اگر عقل کی رتی ہے تمہارے اندر تو یہ بات سمجھ جاؤ یہ تمہارے دشمن ہیں، جن کے ہاں جا کے تمہیں رہنے کی اتنی تمنا ہے کہ گھر کا سارا اثاثہ بیچ دے لیکن امریکہ کا کارڈ مل جائے ہمیں، یورپ کی نیشنلٹی مل جائے ہمیں، بچوں کا دین تباہ ہوتا ہے، اپنا دین تباہ ہوتا ہے، برباد ہوتے ہیں تو ہو جائے، دنیا ملنی چاہیے۔ کیسے کیسے سمجھایا جائے انسان کو، اللہ نے بھی کسر نہیں چھوڑی سمجھانے میں۔ ان کے منہ سے تمہاری چاپلوسی ہے، یہ منہ سے تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں، دل میں تمہارے خلاف حسد ہے، بغض ہے، دشمنی ہے، انتقام ہے، جس سے تمہیں تکلیف ہو، جس سے تمہیں نقصان پہنچے، اس سے یہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بھی کتنی باتوں سے، کتنے طریقوں سے بات سمجھائی، کس کس طریقے سے بات سمجھائی، فرمایا کہ صحبت جو ہے، جتنا بھی انسان اپنے آپ کو سنبھال لے، جتنا بھی سنبھال لے، میں کہتا ہوں بڑے سے بڑا متقی آدمی، بڑے سے بڑا پرہیزگار آدمی، صحابہ کی بات تو چھوڑیں، صحابی کہتے ہیں کہ غزوے میں ہم جا رہے تھے، ایک درخت کے نیچے ہم بیٹھے، میرے پاس ایک مشرک بیٹھا تھا اور اس مشرک نے کوئی ایسی باتیں دین کے خلاف کرنی شروع کر دی، میں نے اس سے لڑائی جھگڑا کرنے کے بجائے یا اسے باس کرنے کے بجائے میں اس کے دوسرے درخت کے ساتھ چلا گیا۔ ایک لمحے کے لیے بھی کافر اور مشرک کے ساتھ نشست کر لینا یا اس کو گوارا کر لینا یا اس کے ساتھ بیٹھ دینا، اللہ کے رسول نے مثال دے کے یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر تم لوہار کی بھٹی پہ جا کے بیٹھو گے تمہارے کپڑے نہیں جلیں گے، تو دھواں تو پہنچے گا یا دھویں سے بچو گے؟ اس سے اچھی بات کیسے سمجھائی جائے؟ کفر اور شرک کا دھواں نہیں آئے گا، ماحول سے اور صحبت سے انسان کتنا متاثر ہوتا ہے اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس ماحول میں آپ جائیں گے، جو بھی صحبت آپ اختیار کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنا دوست دیکھ کے بناؤ، تم اس دین پہ ہوگے جو دین تمہارے دوست کا ہو، جیسی سوچ اس کی ہوگی، جیسا رہن سہن اس کا ہوگا، جیسی اس کی عادتیں ہوں گی ویسا تمہارا ہو جائے گا، لہذا دوست بھی دیکھ کے بناؤ۔ اور فرمایا کہ اگر تم عطر بیچنے والے کے پاس بیٹھو گے، عطر نہ بھی خریدو گے تو خوشبو آتی رہے گی،
کیا اللہ کے رسول کی یہ مثالیں غلط ہیں؟ یہ تو ایسی باتیں ہیں جن کا ہر بندے کو تجربہ ہے، لیکن پھر بھی ہم اندھے بن جاتے ہیں، پیرے بن جاتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم۔ یہ جو ہمارے مسائل اور مشکلات ہیں نا، یہ ہمارے اپنے پیدا کیے ہوئے ہیں، ہماری اپنی حماقتوں کی وجہ سے، اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے۔ اللہ نے خیر اور برکت اسی میں رکھی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ آخر کون سا ملک ایسا ہے جس میں بچوں کی تعلیم نہیں ہوتی؟ لیکن ہمارے بچے کی تعلیم تو تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ کینیڈا میں نہ چلا جائے، امریکہ میں نہ چلا جائے، اور پھر شادی ہوتی ہے، جی ہمارا بیٹا امریکہ سے پڑھا ہوا، ہمارا بیٹا کینیڈا سے پڑھا ہوا، جرمنی اور فرانس کی یہ ڈگری ہے ہمارے بیٹے کے پاس۔ کتنا دھوکہ ہے، کتنا فریب ہے انسان کو، اور کتنی ہلاکت اور بربادی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی دیکھتے ہیں سب کچھ کہ وہاں جا کے جو کچھ بچے بنتے ہیں، جو کچھ سیکھتے ہیں، پھر جو کچھ ماں باپ کے ساتھ کرتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آزمائش ہے یہ کہ بچوں کی محبت اللہ نے ڈال رکھی ہے، اور بچوں کی اس محبت کی وجہ سے اپنے آپ کو بھی ہلاک کرتے ہیں، بچوں کو بھی ہلاک کرتے ہیں۔ آزمائش تو ہے یہ۔ بار بار یہ فرمایا کہ یہ کافر اور مشرک تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں نہیں، ان کے عوام جو ہیں بڑے بااخلاق ہیں، بڑے اچھے ہیں، اللہ نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ منہ سے تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں، یہ دلوں میں نفرت ہے، کیا قرآن کی تصحیح کرنے والے عوام نہیں ہیں ان کے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصحیح کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے یا کارٹون بنانے والے ان کے عوام نہیں ہیں جن کی ہم تعریفیں کرتے نہیں تھکتے؟ نہیں جی، بڑے بااخلاق ہیں، بڑے اچھے ہیں، بڑے معاملات والے ہیں۔ فرمایا تم ان کے ساتھ محبت کرو گے، تم ان کی تعریف کرو گے، ان کو اچھا سمجھو گے تو تم بھی ویسے ہی ہو۔ دین کی غیرت پیدا کریں اپنے آپ میں، ایمان کی غیرت پیدا کریں اپنے آپ میں۔ کیا اللہ تعالیٰ معاف کرے، سچی بات ہے کہ شاید دھوکے اور فریب کے ہمارے اندر ہے ہی کچھ نہیں۔ کس طرح لوگوں نے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیں، کس طرح اپنے گھر بار کو چھوڑا، کس طرح دشمنیاں مول لیں۔ ایک چھوٹے چھوٹے بچے 15 16 سال کے بچے تھے، ایسا اللہ نے شعور دیا انہیں، ایسی غیرت پیدا کر دی اللہ تعالیٰ نے ان میں، جب ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا، جب ایک دفعہ اللہ کے رسول کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیا، تو پھر اس طرح وہ کھینچے چلے گیا ان کی طرف، اس طرح اطاعت اور فرمان برداری کی ان کی، ایک ایک بات کی عقل دنگ رہتی ہے کہ کیا لوگ تھے وہ۔ بھتیجا جو ہے وہ ایمان لے آیا، چچا باپ فوت ہو گیا ہے، بیٹا یتیم ہے، اور چچا جو ہے وہ ساری اس کی جائیداد بھی اور گھر بار بھی سب کا مالک بنا ہوا ہے، اور بھتیجا انتظار کر رہا ہے کہ شاید میرا چچا بھی ایمان لے آئے۔ چچا ایمان نہیں لاتا۔ بھتیجا کہتا ہے کہ چچا جان میں تو ایمان لے آیا ہوں۔ چچا کہتا ہے کہ میں نکال دوں گا، نہ وراثت ہے، نہ کپڑا ہے، نہ کھانا پینا ہے، گھر سے نکل جاؤ۔ بھتیجا کہتا ہے نکالتے ہو نکال دو۔ کپڑے اترا لیے چچا نے، کپڑے اترا لیے چچا نے، ننگا گیا گھر اپنے۔ کتنی غیرت تھی ایمان کی، اور کیا ایمان، کس درجے کا ایمان تھا واللہ ان لوگوں کا، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی فلاں بڑا پہنچا ہوا ہے تو فلاں ولی ہے، فلاں ولی ہے، فلاں ولی ہے، کوئی کر کے تو دکھائے گا کون ہے ولی اللہ کا؟ جس نے دین کی، اللہ کا ولی تو وہی ہے جو دین کے لیے قربانی دے۔ پیسے بٹورنے، نظریں نیازیں لینی، چڑھاوے لینے، یہ تو دین کی کوئی خدمت نہیں ہے، یہ تو دین کو بیچنے والی بات ہے، دین کی خدمت نہیں ہے۔ یہ دین کی خدمت تو یہ ہے کہ دین کے لیے قربانی کیا دی ہم، کوئی بچہ قربان کیا، کوئی بیوی قربان کی، گھر بار قربان کیا، مال دولت قربان کیا، یا اپنی قربانی دی، کیا کیا؟ ننگے کپڑے اتار لیا، ننگا گھر گیا، ماں نے پوچھا بیٹا یہ کیا؟ بھتیجے نے بتایا کہ چچا نے کپڑے اتروا لیے ہیں، میں ایمان لے آیا ہوں۔ ماں نے ترس کھایا اور 2 کپڑے دے دیے، ایک نیچے باندھ لیا، ایک اوپر لے لیا۔
اور نکل پڑا کہ میں اب جاتا ہوں اس کفر کی بستی کو چھوڑ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے. وہاں مربے مل رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا فیکٹریاں تھیں، یا ویزے مل رہے تھے، یا ملامتیں مل رہی تھیں، یا ڈالر تقسیم ہو رہے تھے. وہاں پہ کیا مل رہا تھا؟ وہاں پتا تھا وہاں کیا ہے، اور یہ بھی پتا تھا کہ جب اس بستی سے نکلنا ہے ممکن ہے میل 2 میل کے بعد کوئی پکڑ لے اور قتل کر دے، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بس صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ یہ دہشت گرد ہے، اس کی داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہ نمازیں پڑھتا ہے، یہ کہہ دینا کافی ہے، بس قتل کر دو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے زبان سے کہہ دینے کی بات ہے؟ اکیلا آدمی، نہ کھانا نہ پینا، نہ راستے میں کوئی ویلکم کرنے والا، نہ اشتراح ہے، کوئی چیز نہیں ہے. آج ہم مدینہ جاتے ہیں، اچھا جی اتنا خود نئے ساتھ لے لیں، پیٹرول گاڑی میں بھروا لیں، گاڑی چیک کرا لیں، اے سی ہونا چاہیے، فلاں سہولت ہے، فلاں سہولت ہے، سفر کرنا ہے، تھک نہ جائے. تعجب کی بات ہے لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں. تو مکہ جانے کے لیے مدینہ جانے کے لیے روزہ چھوڑ دی، سفر ہے. کیا ایمان ہے ہمارا، کیا ایمان ہے اور کیا ایمان تھا ان لوگوں کا. 500 کلومیٹر کا سفر کر کے 2 کپڑوں میں، کہاں سے کھایا پیا ہوگا، کہاں راتیں گزاری ہوں گی، کہاں دن کی دھوپ گزاری ہوگی، کتنے دن لگے ہوں گے. مسجد میں پہنچ گیا، بس وہ منزل مقصود تھی، سکون مل گیا، راحت آ گئی، دل کو قرار آ گیا، چین آ گیا کہ ٹھیک ہے جس منزل پہ آنا تھا اس منزل پہ پہنچ گیا. فجر کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہو؟ کہنے لگا عبد العزیٰ ہوں. فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا اللہ اللہ کے رسول کی محبت میں آیا ہوں. اللہ اللہ کے رسول کی محبت میں آیا ہوں. فرمایا کہ آئندہ سے تمہارا نام عبداللہ ہے اور 2 کپڑوں کی وجہ سے ذوالبجادین کہلاؤ گے. فرمایا کہ تم ہمارے پاس ہی رہنا. مسجد میں رہتے تھے، قرآن پڑھتے رہنا، نفل پڑھتے رہنا، ذکر اذکار کرنا. جب سب کچھ چھوڑ دیا تو پھر اس کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں تھی. ایک دن قرآن مجید اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے، حضرت عمر نے ناراض ہوئے، ٹوکا کہ اونچی آواز سے قرآن نہ پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر سے کچھ نہ کہو. یہ تو اپنے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ اللہ کے رسول کی محبت میں آیا ہے، پڑھنے تو اسے جیسے پڑھتا ہے. آخر ان لوگوں کی بھی تو زندگیاں تھیں نا، انہیں دنیا کا آرام اور عیش اچھا نہیں لگتا تھا. پڑھائی کی مخالفت نہیں ہے، ڈگری لینے کی مخالفت نہیں ہے، پڑھانا چاہیے، ڈگریاں لینی چاہیے، پڑھنا چاہیے، بچوں کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے، لیکن دین تو برباد نہ ہو. کافروں کا مقابلہ کرنا چاہیے، مشرکوں کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے بڑے بڑے ذہین افراد دیے ہیں مسلمانوں کو، بڑے بڑے لائق افراد دیے ہیں. اور یہ جو سائنس پہ بڑا ناز ہے آج یورپ کو، یہ سائنس تو ابتدا مسلمانوں کی ہے، بنیاد تو مسلمانوں نے ڈالی ہے. یہ ساری تعلیم جو تھی یہ تو ابتدائی طور پہ مسلمانوں کی ہے. لیکن جو اصل بات ہے کہنے والی، وہ بات یہ ہے کہ
دین کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے، اپنا دین کا راستہ، اپنے دین کی اقدار، اپنے دین کی جو اللہ کے رسول کی ہدایات ہیں، جو راستہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے وہ راستہ نہ چھوٹنے پائے، وہ راستہ نہ چھوڑے۔ اور جو بات اللہ نے ارشاد فرمائی ہے، یہ تمہارے دشمن ہیں، تمہارے دشمن ہیں، تمہارے دشمن ہیں، ایک دفعہ نہیں 20 بار قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان کو دشمن ہی سمجھے اپنا۔ دین کی دعوت کے لیے اگر وہاں جانا ہے تو اس کی بالکل رخصت ہے، اس کے لیے اجازت ہے، دین کی دعوت کے لیے جانا چاہیے۔ لیکن روزی تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی ایسا جانور نہیں، کوئی ایسا چوپایا نہیں، کوئی ایسی مخلوق نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا۔ زمین کے نیچے، زمین کی تہوں کے نیچے، پتھروں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں، روزی تو اللہ ان کو بھی دیتا ہے، پتھروں کے اندر روزی اللہ پہنچاتا ہے ان کو۔ لیکن یہ بات تو واقعی کہنے کی حد تک ہے، لیکن یہ مال جو ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ہے بڑا یہ پرکشش، بڑا سرسبد ہے دنیا کا مال، بڑا خوبصورت ہے، یہ انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بار بار ارشاد فرمائی ہے، مختلف طریقوں سے ہمیں یہ سمجھایا ہے۔ یرزونکم، یہ تمہاری چاپلوسی کرتے ہیں، زبانی تمہیں راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بے افواہہم، اپنے منہوں سے، وتابا قلوبہم، لیکن دل ان کے نفرت کرتے ہیں تم سے، باکثرہم فاسقون، اور ان کی اکثریت جو ہے وہ فاسقوں کی ہے۔ یہ اکثریت وہی ہے جو مسلمانوں کے خلاف قتال کرتی ہے، مسلمانوں کے دین پہ حملے کرتی ہے، مسلمانوں کی کتاب مقدس پہ حملے کرتی ہے، مسلمان کے رسول مقدس پہ حملے کرتی ہے، یہ اکثریت انہی فاسقوں کی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، اہل کتاب ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کا بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پہ بیچ دیتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو، اللہ کے احکام کو، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو بیچ دیتے ہیں تھوڑی قیمت پہ۔ مطلب یہ کہ لوگوں کی مرضی کے فتوے دے کے ان سے نذرانے وصول کرنا، یہ اللہ کے دین کو بیچنا ہے۔ لوگوں کی مرضی کے فتوے دے کے ان سے نذرانے وصول کرنا، یہ بدترین قسم ہے دنیا کی دولت سے محبت کرنے کی۔ دنیا کی دولت سے محبت کرنے کی بدترین قسم یہ ہے کہ اللہ کا دین بیچ کے دنیا کی دولت حاصل کی۔ دیکھیں نا، یہاں تو دین تو ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ابھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پہلی آیت میں کہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ مسئلہ پوچھو تو اللہ کی رضا کے لیے مسئلہ بتاؤ، فرض ہے تم پہ مسئلہ بتانا۔ اور یہ نذرانے اور چڑھاوے اور منتے مانی اور یہ سارا کچھ کاروبار جو ہے، یہ دین کو بیچنا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بدترین قسم ہے دنیا کی دولت سے محبت کرنے کی۔ اور اس کے بعد پھر جیسے جیسے انسان دولت سے محبت کرے گا، دولت انسان کو ہلاک اور برباد کرے گی۔ جتنی انسان کے دل میں دولت کی محبت ہوگی، یہ انسان کے لیے خطرناک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دو چیزیں انسان کے دین کو اتنا نقصان پہنچاتی ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیے جو ہیں وہ بکریوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے۔ دو بھوکے بھیڑیے ریوڑ میں چھوڑ دیں، جتنی بھوک ہوگی
اپنی بھوک مٹا کے اس کے بعد چھوڑ دیں گے، نکل جائیں گے ریوڑ سے. لیکن فرمایا کہ دو چیزوں کا بھوکا آدمی اپنے دین کو اس سے کہیں زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ مال کی محبت اور منصب کی محبت. مال کی محبت اور منصب کی محبت. 1 کروڑ ہے 2 کروڑ ہو جائے، 1 فیکٹری ہے 2 فیکٹریاں ہو جائیں، 3 کارخانے ہیں اب 4 کارخانے ہونے چاہیے، 1 مربع زمین ہے 2 مربع زمین ہونی چاہیے، 4 مکان پہلے ہیں 6-7 مکان اور ہونے چاہیے. فرمایا کہ یہ جو بندے کی ہوس ہے یہ انسان کے دین کو بھوکے بھیڑیوں سے بھی زیادہ نقصان پہنچانے والی ہے. اور دوسرا فرمایا کہ منصب، اقتدار، حکومت، فرمایا اس کی ہوس جو ہے وہ بھی انسان کو ہلا کر برباد کر دیتی ہے. ایک اسمبلی کا ممبر، پتہ نہیں کیا حیثیت ہے ان کی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کونسلوں کے ممبر، اسمبلی کے ممبر، پھر آگے وزارتیں ہیں، گورنریاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، کیا کچھ لوگ کرتے ہیں اس کے لیے، کتنے رشتے دیتے ہیں، کتنے لوگوں کی قتل و غارت کر دیتے ہیں، کتنے لوگوں کے ساتھ جھوٹے وعدے کرتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں. یہ ساری دین کی ہلاکت اور بربادی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، قد افلح، وہ آدمی کامیاب ہوا، من اسلم، جس نے اسلام قبول کیا. اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا مال، اس پہ قناعت کر لی، ہوس نہیں ہے اس میں، قناعت کی کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بہت دیا ہوا ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے. ہوس نہیں ہے اس میں. فرمایا وہ آدمی کامیاب زندگی بسر کرنے والا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ خوش نصیب آدمی ہے وہ آدمی، بلکہ حدیث کے الفاظ تو بڑے اچھے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں میں سے میرا اچھا دوست وہ ہے، مومنوں میں سے میرا اچھا دوست وہ ہے جو اپنا بوجھ ہلکا رکھے. جس نے اپنا بوجھ ہلکا رکھا. بوجھ ہلکا کیا ہے؟ بوجھ ہلکا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آیا، حضرت ابو درداء کی بیوی کہنے لگیں کہ ابو درداء لوگ جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تم بھی جاؤ، جا کے کچھ لے آؤ. ابو درداء کہنے لگے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ مرنے کے بعد ایک گھاٹی آنے والی ہے، اس گھاٹی میں خوش نصیب وہی ہے جس کا بوجھ ہلکا ہوگا. میں نہیں جاتا لینے کے لیے مال، میں مال لینے کے لیے نہیں جاؤں گا. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ ایک گھاٹی ہے آنے والی اور اس میں خوش نصیب وہی ہوگا جس کا بوجھ کم ہوگا. فرمایا کہ قیامت کے دن بھی پاؤں ہٹیں گے نہیں اس وقت تک تمہارے جب تک یہ جواب نہیں دے لو گے مال کیسے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا. جواب دینا پڑے گا، ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا. وہ تو پھر اللہ کا فضل یا اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ حساب نہ لے اور حساب یسیر لے لے اللہ تعالیٰ. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قدم نہیں ہٹیں گے تب تک اس آدمی کے جب تک یہ جواب نہیں دے لے گا کہ پیسے کمائے کیسے اور لگائے کیسے. اور فرمایا کہ وہ جو حدیث ہے کہ وہ آدمی میرا اچھا دوست ہے مومنوں میں سے جس نے اپنا بوجھ ہلکا رکھا، وہی جس نے قرات کی، ہوس نہ کی. آگے فرمایا کہ جس نے اچھی نماز ادا کی، سنت کے مطابق نماز ادا کی، بڑی خوبصورت نماز پڑھتا ہے، آرام سے سکون سے دل لگا کے نماز پڑھتا ہے، فرمایا وہ بھی میرا اچھا مومن دوست. آگے فرمایا کہ وہ آدمی بھی اچھا مومن دوست ہے میرا
جو تنہائی میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، تنہائی میں چھپ کے، لوگوں کے سامنے اور بات اور تنہائی میں اور بات. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وارننگ دی ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن بعض لوگ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے، نمازیں بھی، روزے بھی، زکوٰۃ بھی، دوسری بے شمار نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو غبار بنا کے اڑا دیں گے، کوئی قیمت نہیں ہوگی ان کی نیکیوں کی. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں ذرا کھول کے بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں تاکہ ہم ان اعمال سے بچ جائیں، ہم ان گناہوں سے بچے رہیں، ذرا واضح کریں ہم پہ یہ بات، اچھی طرح کھول کے بتائیں کہ کون ہیں وہ بد نصیب لوگ جو نیکیاں بھی لے کے جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو گرد و غبار بنا کے اڑا دیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں لوگوں کے سامنے تو نیکیاں کی لیکن جب تنہائی میں ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کرتے تھے، تنہائی میں حرام کام سے کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے، تنہائی میں گناہ کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے، دکھاوے کی نیکیاں کی انہوں نے. فرمایا کہ وہ آدمی جو تنہائی میں بھی اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، وہ قابل رشک مومن ہے، اچھے دوستوں میں سے ہے. اور پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کی ایک اور نشانی یہ ہے وہ گمنام ہے، مشہور نہیں ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ لوگ انگلیاں کر کے اشارہ نہیں کرتے، وہ حضرت صاحب، وہ چودھری صاحب، وہ خان صاحب ہیں، وہ مولوی صاحب ہیں، اشارے نہیں کرتے، لوگوں میں وہ جانا پہچانا نہیں ہے بلکہ گمنام ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ یہ اللہ کا بندہ کتنا نیک ہے، اللہ کا ولی ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، اس کا گمنام ہے، وہ آدمی قابل رشک ہے. اور پھر وہی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا اس کو رزق دیا ہے اس رزق پہ وہ قناعت کرنے والا ہے. اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ موت جلدی آ گئی اس کو. صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علامتیں بتانے کے بعد ایسے چٹکی ماری اور فرمایا کہ اس کے بعد اس کو جلدی موت آ گئی. اور جلدی موت آنے کے بعد کوئی ایسے وارث ورثاء نہیں تھے جو بڑا اس پہ روئیں چلائیں چیخیں اس کا افسوس کریں یا اس پہ تعزیت کریں. اور پھر اس کی میراث بھی نہیں تھی، وراثت بھی نہیں تھی، مال شال کچھ نہیں تھا، بس جو گھر میں 2-4 چیزیں تھیں وہ جس کے حصے میں آئی وہ لے لی، کوئی زیادہ میراث بھی نہیں تھی اس کی. فرمایا کہ قابل رشک مومن اور میرا دوست یہ ہے. سب سے بڑا فتنہ ہے یہ مال کا، بھائیوں میں لڑائیاں پڑ جاتی ہیں، باپ بیٹے میں دشمنی پڑ جاتی ہے، اور کتنے چچا ہیں جو اپنے بھتیجوں کو قتل کروا دیتے ہیں وراثت لینے کے لیے، ماموں ہیں اور دوسرے اعزاء و اقارب ہیں، اور لڑائیاں جھگڑے جو مال کی وجہ سے فتنے پڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. سب سے بدترین جو دولت دنیا کی دولت کی محبت کا ذریعہ ہے وہ فرمایا کہ دین کے ذریعے لوگوں کو لوٹنا، دین کے ذریعے لوگوں کا مال کھانا اور فتوے جھوٹے دے کے لوگوں کی مرضی کے فتوے دے کے لوگوں کا مال بٹورنا، یہ سب سے بدترین قسم ہے دنیا سے کی دولت سے محبت کرنی. اور آگے فرمایا کہ اگلا جرم یہ ہے فصدوا عن سبیلہ، فصدوا عن سبیلہ، اللہ کے دین کا راستہ روکتے ہیں، اللہ کے دین کی اشاعت کو بند کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے اٹھتی ہوئی آوازوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. جو بھی کوئی آدمی دین کا کلمہ بلند کرے، دین کا نام لینے والا ہو، اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو، اس کو قتل کروا دو، اس کو گولی مروا دو. صدوا عن سبیلہ، اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے پہ آنے سے خود بھی رکتے ہیں، لوگوں کو بھی آنے سے روکتے ہیں. دین کے خلاف پراپیگنڈا کرنا اور دین کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کرنا، بدگمانیاں پیدا کرنا، یہ ساری باتیں اللہ کے دین کی طرف آنے سے لوگوں کو روکنے میں ہیں. اللہ فرماتے ہیں انہم ساء ما کانوا یعملون،
جو کام یہ اہل کتاب کر رہے ہیں بہت ہی برے کام ہیں. لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ. دوبارہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ بات اچھی طرح کان کھول کے سنو کہ یہ جو کافر اور مشرک ہیں یہ قطعاً رعایت نہیں کریں گے مومنوں کے معاملے میں، نہ رشتہ داری کی رعایت کریں گے، نہ کسی عہد و پیمان کا لحاظ کریں گے. بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ یہ کافر اور مشرک تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. اگر یہ زبانی تمہارے سامنے دوستی کا اظہار کریں گے بھی، دل سے دشمنی نہیں جائے گی، دل سے یہ تمہارے دشمن ہیں. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو حد سے گزرنے والے ہیں. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. یہ بات پہلے بھی گزر چکی، لیکن یہ بات کہنی ضروری تھی. اس لیے جو باتیں پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وہ بڑی سخت ہیں، کافروں کو اور مشرکوں کو ذلیل اور رسوا کرنے والی ہیں. اس کے بعد یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ ہاں اگر ان کافروں اور مشرکوں سے کوئی آدمی توبہ کر لے، توبہ کے بعد نماز بھی پڑھنی شروع کر دے، زکوٰۃ دینے بھی شروع کر دے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو پھر یہ تمہارے بھائی بن گیا دینی، دین میں تمہارے بھائی بن گئے. دین میں جو بھائی چارہ ہے اس کی 3 شرطیں رکھی اللہ تعالیٰ نے. کفر سے توبہ کرنی، اس کے بعد نماز پڑھنی شروع کر دینی، اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ بھی ادا کرنی. اس لیے کہ اسلام یا ایمان جو ہے وہ مخفی علامت ہے، وہ ظاہری علامت نہیں ہے. اسلام کی ظاہری علامت جو ہے وہ نماز ہے. جب تک اسلام کی ظاہری علامت پہ عمل نہیں ہوگا، جب تک وہ اسلام میں داخل نہیں ہوگا، جب تک وہ اسلامی برادری کا رکن نہیں بنے گا، وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں بنے گا. وہ مسلمان کہلانے کا حقدار تب بنے گا جب اسلام کی ظاہری علامت بھی وہ ظاہر کرے گا، اس پہ بھی عمل کرے گا. اور فرمایا کہ زکوٰۃ بھی ادا کرے، تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. دینی بھائی کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے بعد کوئی فرق نہیں رہنا چاہیے، سب ایک جیسے ہیں. سب کے حقوق جو ہیں خواہ وہ کسی ریاست میں ہوں، کسی بھی ملک میں ہوں، جب وہ مسلمان کہلائے، کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھنی شروع کر دی اور زکوٰۃ ادا کرنی شروع کر دی، تو پھر وہ کسی بھی ملک میں ہوں، کسی بھی ریاست میں ہوں، کسی بھی جگہ پہ ہوں، ان کے حقوق سب کے آپس میں برابر ہوں گے، ان میں فرق نہیں ہوگا. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، کافر تمہارے دوست نہیں ہیں، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ. تمہاری اچھی باتوں سے انہیں دکھ پہنچتا ہے، تمہاری نقصان سے ان کو خوشی ہوتی ہے. فرمایا ہم نے باتیں تمہیں کھول کے بتائی ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لینے والے. وہاں فرمایا کہ جو عقل مند لوگ ہیں ان کے لیے ہیں یہ باتیں کہ وہ سبق حاصل کریں. یہاں فرمایا لقوم یعلمون، جو علم رکھنے والے، جاننے والے، یا جاننا چاہتے ہیں یا علم رکھنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو ہم نے یہ وعدے کر دیا کہ یہ جو لوگ ہیں اہل کتاب یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ ایمان لے آئیں، نماز پڑھنی شروع کر دیں اور زکوٰۃ ادا کرنی شروع کر دیں. آگے اللہ فرمایا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. وَإِن نَكَثُوا، اور اگر وہ توڑ ڈالے، ایمانہم اپنی قسمیں، من بعد عہدہم اپنا وعدہ کرنے کے بعد اگر وہ اپنی قسمیں توڑ ڈالے، بَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ،
اور تمہارے دین کو تان کریں، تمہارے دین کو حد سے ملامت بنائیں، تمہارے دین کا مذاق اڑائیں۔ اور دین کا مذاق اڑانے میں ساری باتیں شامل ہیں۔ کوئی معاذ اللہ صحابہ کا مذاق اڑائے، وہ بھی دین کا مذاق اڑانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ مذاق اڑایا جائے، وہ بھی دین کا مذاق اڑانا ہے۔ قرآن کا معاذ اللہ مذاق اڑایا جائے، یا حدود اللہ ہے، یا اور قرآن مجید کی آیات ہیں یا احکام ہیں، ان میں سے کسی بھی چیز کا یا کسی آیت کا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کا مذاق اڑانا جو ہے وہ دین پہ تان کرنا، دین کو حد سے ملامت بنانے میں شامل ہے۔ اور یہاں جو بات اللہ نے فرمائی ان نقضوا ایمانہم من بعد عہدہم، یہاں پہ مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ یہاں پہ جو قسم ہے یا عہد ہے اس سے مراد ہے ایمان لانا، کیونکہ جب یہ اعلان کیا گیا اعلان برات تو بہت سے مسلمانوں نے بہت سے لوگوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے اسلام کا اقرار کر لیا، اپنی جانیں بچانے کے لیے ایمان کا اقرار کر لیا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور یہ وہی لوگ تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد مرتد بھی ہو گئے، جن کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاد کرنا پڑا۔ یہ وہ لوگ تھے، اور اس کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فرما دی کہ جو لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد، کلمہ بھی ایک قسم ہے، ایک عہد ہے کہ جو کلمہ پڑھ لے، جو آدمی ایمان لے آئے اور اس کے بعد اپنی قسم توڑ ڈالے پھر وہ دوبارہ کافر ہو جائے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین پہ تان کریں، تمہارے دین کا مذاق اڑائیں، تمہارے دین کو حد سے ملامت بنائیں۔ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، ایسے جو مرتد ہونے والے ہیں ان کے جو بڑے بڑے سردار ہیں ان کو قتل کرو، ان سے لڑائی کرو، اس لیے کہ سرداروں کے سر پہ ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ توہین کی گئی، استہزاء کیا گیا، ان کے خاکے وغیرہ بنائے گئے، اور جو ان ملکوں کے وزراء تھے، وزیر اعظم صاحب، انہوں نے کہا جی ہم یہ جو تحریر کی آزادی ہے اس پہ پابندی نہیں لگا سکتے، اور ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں آزادی تحریر پہ۔ تحفظ دیا کن لوگوں نے؟ جو سردار تھے ان ملکوں کے، جو وزراء تھے ان ملکوں کے، انہوں نے تحفظ دیا بدماشوں کو، انہوں نے ان ظالموں کو تحفظ دیا۔ اور یہ تحفظ جہاں کہیں بھی اسلام کی دشمنی کے خلاف معاملات ہوتے ہیں یا جہاں کہیں بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے، جب تک سرداروں کا تحفظ حاصل نہیں ہوتا، جب تک عوام نہیں کرتے ہی، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سردار ہمارا تحفظ کریں گے۔ اس لیے صرف اگر یہ کہا جاتا فقاتلوا، ایسے لوگوں کے خلاف قتال کرو، لڑائی کرو ایسے لوگوں کے خلاف، تو وہ بھی کافی تھا، لیکن وضاحت فرمائی اللہ تعالیٰ نے فقاتلوا ائمۃ الکفر، ایسے کافروں کے سرداروں کے خلاف قتال کرو، سرداروں کے سر کچلو، سرداروں کو قتل کرو، تاکہ دوسروں کو سبق حاصل ہو اور دوسروں کو تنبیہ ہو جائے۔ انہم لا ایمان لہم، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لعلہم ینتہون، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے خلاف قتال کرو، بعید نہیں، ممکن ہے کہ قتال کی وجہ سے یہ باز آ جائے دین کو تان کرنے سے، دین پہ تان کرنے سے یا مرتد ہونے سے ممکن ہے یہ بات آ جائے اگر تم ان کے سرداروں کے خلاف قتال کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین کے خلاف اور مانعین زکوٰۃ کے خلاف جو جہاد کیا تھا، جو قتال کیا تھا، وہ اس آیت کی عین مطابق تھا۔ اس آیت میں حکم دیا گیا ہے یہ
کہ جو مرتد ہو جائیں اور جو دین پہ تان کرنے والے ہیں اس سے باز نہ آئیں، تو فرمایا کہ ان کے خلاف قتال کرنا ہے مسلمانوں کو، ان کے سرداروں کے خلاف۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد پہ ابھارا ہے، جہاد پہ ابھارا ہے، جہاد کی ترغیب دلائی ہے۔ جہاد کی ترغیب دلانے کا سبب یہ ہے کہ جب یہ حکم دیا گیا، اعلان برات کر دیا گیا کہ برات ہے اور 4 مہینے کی اجازت ہے، ابھی مسلمانوں کی کثرت تو نہیں تھی، مسلمانوں نے کافروں و مشرکوں کا زور تو توڑ دیا تھا، ان کی قوت تو باقی کچل دی تھی، اپنا آپ تو منوا لیا تھا، لیکن تعداد میں بھی زیادہ نہیں تھے، تعداد میں کافر اور مشرک زیادہ تھے، اور پورے جزیرۃ العرب میں دور دور تک قبائل پھیلے ہوئے تھے۔ لہذا جب یہ اعلان کیا گیا یا اسلام لے آؤ یا ملک چھوڑ دو یا جزیہ دو یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، اس بات کا بھی امکان تھا کہ بہت زیادہ رد عمل ہوتا ہے اس کا، اور جتنے بھی کافر اور مشرک ہیں وہ مد مقابل آ جاتے مسلمانوں کے، اس بات کا بہت زیادہ امکان تھا۔ اس لیے کہ برات میں صرف یہی باتیں نہیں تھیں بلکہ یہ بات بھی تھی کہ آئندہ کافر اور مشرک مکہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ معاملہ بالکل الٹ ہو گیا۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ کافروں اور مشرکوں نے مسلمانوں کو روک دیا کہ تم مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، ہمارا زور ہے، ہماری قوت ہے، ہماری حکومت ہے، تم مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، تم عمرہ نہیں کر سکتے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ معاملہ بالکل الٹ ہو گیا۔ فرمایا کہ اعلان کرو کہ آج کے بعد کوئی کافر اور مشرک جو ہے وہ 4 مہینے کے بعد مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور یہ اعلان ایسا تھا جس کے رد عمل کی توقع کی جا سکتی تھی کہ سارے کافر اور مشرک جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر اکٹھے ہو جائیں اور پھر مسلمانوں کے مد مقابل آ جائیں، کہ جب تک مسلمانوں کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ جو ہے یہ نمٹتا نہیں ہے کہ مکے میں حکومت کس کی ہے، مکہ کس کے پاس رہے گا۔ جب مکہ فتح ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے سارے بت گرا دیے، مکہ فتح ہو گیا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام یہ کیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کعبے کی چھت کے اوپر چڑھو، کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ کے اذان دو، اللہ اکبر۔ حالانکہ حتیم کی دیوار بھی اونچی تھی، اور اگر اہل مکہ کو ہی سنانا تھا یا حرم والوں کو سنانا تھا تو حتیم کی دیوار کے پہ کھڑے ہو کے بھی اذان دی جا سکتی تھی۔ ظاہر ہے کہ حضرت بلال کے بیت اللہ شریف کے اوپر چڑھنے کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا گیا ہوگا، سیڑھی لگائی گئی ہوگی یا بنائی گئی ہوگی، یہ عام چھت نہیں ہے، وہ بہت اونچا چھت ہے۔ اس حکم کا مطلب یہی تھا کہ بلال جس بات کا جھگڑا مسلسل 23 سال سے چلا آ رہا ہے، جس پہ ہم دو فریقوں کے درمیان لڑائیاں ہوتی چلی آ رہی ہے، آج اس کا اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے، لہذا بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اس فیصلے کا اعلان کر دو۔ یہ اذان در حقیقت اس فیصلے کا اعلان تھا جو ان مشرکوں اور مسلمانوں کے درمیان لڑائیاں ہو رہی تھیں، کہ آج یہ فیصلہ ہو گیا کہ بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، لات اور عزا کے لیے بڑائی نہیں ہے، لات اور عزا کے لیے ذلت اور رسوائی ہے، اور بڑائی اور کبریائی اور عظمت جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ اکبر کی بات کہو جا کے بیت اللہ کی چھت پہ۔ لہذا اس بات کا پورا امکان تھا کہ اگر یہ اعلان برات کیا جائے تو کافر اور مشرک جو ہیں وہ پھر ایک بار اپنی جہالت کے پہ ضد کرتے ہوئے اڑتے ہوئے مسلمانوں کے مد مقابل پھر آ جائیں اور لڑائیاں شروع کر دیں۔ اس بات کا امکان تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دلائی ہے، جہاد پہ ابھارا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلی آیتوں میں
اگلے درس میں انشاءاللہ اس پہ ذکر ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم پڑھتے اور سنتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. پڑھنا چاہتے ہیں صاحب؟ عبداللہ پڑھ دو.